نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پر اعتماد ضرور کرتا ہے۔ بغیر اعتماد کے انسان کا زندگی گزارنا انتہائی درجہ مشکل ہے، لیکن یہ جو اعتماد انسان کسی پر کرتا ہے، اس اعتماد کے مختلف زاویے ہیں۔ مثال کے طور پر اعتماد کا ایک زاویہ یہ ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ پر اعتماد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جب کسی چیز کے کھانے کو بچے کو منع کرے تو بچہ اس چیز کے کھانے سے رک جاتا ہے۔ کئی گھرانوں کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مائیں بچوں کو ٹافیاں نہیں کھانے دیتی، کوئی میٹھی چیز زیادہ کھانے نہیں دیتی، حالانکہ بچے کا دل میٹھا کھانے کو کرتا ہے، ٹافیاں کھانے کو کرتا ہے، لیکن ماں منع کرتی ہے تو بچہ اس کے کھانے سے رک جاتا ہے۔ کئی گھرانوں کا ماحول ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کسی لڑکی کے ساتھ کسی دوستی میں گھومنے سے منع کر دیتا ہے۔ لڑکی کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یاروں دوستوں میں گھوموں، لیکن باپ کے منع کرنے کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، یہ اولاد کا ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہی کریں گے، وہ میرے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ اعتماد کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد پر اعتماد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 4-5 سال کا بچہ جب مدرسے کے اندر آتا ہے، وہ الف با تا سا کو نہیں جانتا، وہ زبر زیر پیش کو نہیں جانتا، لیکن جب استاد اسے کوئی حرف مفتوح پڑھاتا ہے یعنی زبر والا پڑھاتا ہے تو بچہ اس کو زبر والا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور استاد کوئی حرف اس کو مکسور پڑھائے یعنی زیر والا پڑھائے تو اس کو زیر والا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ استاد کوئی حرف اسے مضموم یعنی پیش والا پڑھائے تو اسے وہ پیش والا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم عزیزوں، یہ جو شاگرد ہے یہ اپنے استاد پر اعتماد کرتا ہے کہ میرا استاد مجھے جو بھی پڑھائے گا وہ بالکل صحیح پڑھائے گا، اور اپنے استاد کے پڑھے ہوئے کو جب میں آگے سناؤں گا تو یہی درست شمار کیا جائے گا۔ یہ ایک شاگرد کا استاد پر اعتماد ہوتا ہے۔ اعتماد کا تیسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو بخار چڑھ جائے، وہ بیمار ہو جائے، اب وہ ڈاکٹر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے بخار ہے، کوئی دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر اسے دوائی لکھ کر دے دیتا ہے۔ اب اگر یہ مریض ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی پر دلیل مانگنا شروع کر دے کہ جی آپ نے جو دوائی لکھی ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس سے میرا بخار اتر جائے گا، تو اس سے کبھی بھی مریض کا بخار نہیں اترے گا، بلکہ مریض اس بات کو دیکھتا ہے کہ میں جس ڈاکٹر سے دوائی لینے جا رہا ہوں وہ ڈاکٹر لوگوں میں مقبول ہے، وہ معروف ہے، اور اس کے تجربے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علاقے اور محلے کے دیگر جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بس مریض اس بات کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی بیماری ڈاکٹر کے سامنے رکھتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو دوائی لکھ کر دیتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی پر اعتماد کر کے اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ مریض کا ڈاکٹر پر اعتماد ہے۔ اعتماد کا ایک زاویہ یہ ہے میرے بھائی کہ ایک امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد تھا، اور ایسا اعتماد تھا میرے محترم عزیزوں کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے وہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، میں وقت کی فرمایا تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دو قصے عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک عورت مدینے سے مکے کی طرف سفر کے لیے چلی، کسی سازشی نے ایک رکا مسلمانوں کے خلاف لکھ کر اس عورت کے حوالے کر دیا کہ مکے میں جانے کے بعد فلاں کافر کو یہ رکعہ تو دے دینا۔ اس عورت نے وہ رکعہ جو ہے اپنے پوشیدہ اعضاء کے اندر چھپا دی۔ اب جب یہ عورت سفر کے لیے نکل پڑی تھوڑی آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ فلاں عورت سفر پر جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک رقعہ ہے جس رقعے میں مسلمانوں کے خلاف سازشی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر دو صحابہ کرام کو
یعنی کہ 3 صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اس عورت کے تعاقب میں بھیجا اور فرمایا علی اس عورت کو جہاں بھی پاؤ تو اس سے وہ رقعہ چھین کر ہمارے پاس لے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں تک سفر کیا، اس کے بعد اس عورت کو ایک جگہ پہ پا لیا۔ چنانچہ اس عورت کے پاس جا کر ان صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھ تیرے پاس جو رقعہ ہے اس کو تو ہمارے حوالے کر دے۔ اس عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی رقعہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے سامان کی تلاشی لی، سارے کے سارے سامان کو کھنگال کے دیکھ لیا گیا، کوئی رقعہ نہیں نکلا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس عورت کے پاس یہ زبان سے بھی منع کر رہے، اس کے سامان کے اندر بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھ وہ رقعہ ہمارے حوالے کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ علی تو نے میرا سارا سامان دیکھ لیا، اس میں کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا اور فرمانے لگے دیکھ اللہ کی بندی، وہ رقعہ تو شرافت سے میرے حوالے کر دے ورنہ تیرے جسم سے کپڑے اتار کر اس رقعے کو میں نکال لوں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور دیکھے تو وہ ڈر گئی اور اس نے اپنے پوشیدہ اعضاء میں سے وہ رقعہ نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا۔ ایسا ہی اعتماد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس طرح سفر کیا تھا، تو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے آ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ ابو جہل راستے میں ملا، کہا ابو بکر کہاں کی تیاری ہے؟ کہا اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا ایک بات تو بتا، اگر کوئی شخص تجھے یہ کہے کہ ایک ہی رات کے اندر میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان تک چڑھ گئے تو کیا یہ بات تیری سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی بظاہر تو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی رات کے اندر مہینوں کا سفر آدمی طے کر لے۔ ابو جہل نے کہا بس یہی تو بات ہے کہ تیرا صاحب جو ہے جس سے تو ملنے جا رہا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان تک گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو جہل اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات 100% درست ہو سکتی ہے۔ اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ میرے محترم عزیزوں امتیوں کا اپنے نبی پر اعتماد تھا۔ اعتماد کا 5واں زاویہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے، اپنے خالق اور اپنے مالک پر اعتماد کرتا ہے۔ حالانکہ میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آپ کے جتنے معاملات ہیں اور ہماری اور آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بندے کا اپنے رب پر اعتماد ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب اسیر سے وزیر بنے اور وزارت خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تو مصر کے اندر قحط آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ سارے کے سارے مصر کا جو غلہ تھا وہ اپنے پاس جمع کر دیا اور اپنے پاس جمع کرنے کے بعد یہ بات طے کر دی کہ آئندہ کے بعد جسے بھی راشن کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس سے آ کے گندم لے کر جائے گا۔ ایک پیمانہ مقرر کر دیا گیا کہ ہر ایک آدمی کو اتنی ہی گندم دی جائے گی۔ اگر آج ہمارے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقے پر چلے نا میرے بھائی تو پھر چینی 35 روپے کلو مل جائے اور ہر ایک مسلمان کو چینی میسر آ جائے، لیکن ہمارے تو معاملات ہی اور ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری کی ساری گندم اپنے پاس جمع کر کے اپنی نگرانی میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اب فرمایا کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر تقسیم کرنے والوں سے کہنے لگا مجھے گندم دے دو۔ اس نوجوان نے پیسے دیے، اسے گندم دے دی گئی۔ اس نے کہا مجھے اور بھی گندم چاہیے۔ کہا دیکھ بھائی قحط سالی کی وجہ سے ہر ایک آدمی کے لیے گندم مقرر کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ گندم تجھے نہیں مل سکتی۔ کہا میری ضرورت ہے، مجھے چاہیے۔ تو کہا اگر تجھے چاہیے تو جا کر یوسف علیہ السلام سے بات کر۔ وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے مزید گندم چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھ گندم تو تجھے مل گئی، کہنا مجھے چاہیے۔ کہا اچھا بھائی اس سے تھوڑی گندم اور دے دو۔ اسے ایک پیمانہ بھر کر اور گندم دے دی گئی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے اور بھی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے پہلے ہی تیری ضرورت سے زیادہ تجھے دیا ہے، اب تو اور بھی مانگتا ہے، یہ مشکل ہے۔ کہا دیکھو یہ بات نہ کرو، اگر میں نے تمہیں اپنا تعارف کروا دیا نا کہ میں کون ہوں
تو تم مجھے اس سے بھی زیادہ گندم دو گے، بلکہ گندم کے علاوہ بھی بہت سارے انعام اور اکرام دے کر یہاں سے رخصت کرو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی تو آخر ہے کون جو تو اتنی بڑی بات کر رہا؟ کہا یوسف تجھے یاد ہے کہ جب زلیخا نے تجھ پر الزام لگایا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا وہ چھوٹا بچہ میں ہی ہوں، آج جوان ہو کر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جب سارا کا سارا مصر میری مخالفت میں تھا تو اس نوجوان کو گلے لگایا اور اس کو انعام اور اکرام دیا اور اس کو بڑے اکرام کے ساتھ اپنے چند کارندوں کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا یہ معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف تو نے اس کے ساتھ اتنا اکرام والا معاملہ کیوں کیا؟ کہ یا باری تعالیٰ اس نے اس وقت میرے فرمایا کہ میرے پاک دامن ہونے کی گواہی دی جب سارے ہی مجھ پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف دیکھ اس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی کہ تو نے اس کے اتنا اکرام کیا، یاد رکھ کہ ہمارا جو بھی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھے بغیر ہماری توحید کی ہماری وحدانیت کی گواہی دے گا، ہم قیامت کے دن اس کا اتنا ہی اکرام کر کے اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو میرے محترم مسجد یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہماری ہر پریشانی ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہماری ہر خوشی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور یہی میرے محترم مسجد و ایمان ہے، اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اپنا ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کے اندر اللہ کی ذات پر اعتماد کا ہونا اشد ضروری ہے۔ کیسا اعتماد ہو؟ ایسا اعتماد ہو جیسا کہ اعتماد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام جس چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب فرمایا جب قتل کا خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، کہ نہ تو خوف کر نہ غم کر، ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اب یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ساتھ کیا فرمایا کہ اسے ایک صندوق میں بند کر اور دریا میں بہا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں آیا، ایک طرف تو اللہ کہتا ہے خوف بھی نہ کر غم بھی نہ کر، تیرے پاس لوٹا بھی دیں گے رسول بھی بنائیں گے، پھر اس بہتے ہوئے دریا میں صندوق میں بند کر کے اپنے بچے کو ڈالوں گی تو میرا مولا میرا بچہ کہاں بچے گا؟ لیکن اعتماد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ کی ذات پر تھا، وہ کہا تو ڈال تو صحیح، پھر تیرا رب دیکھ کیا تماشا دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں بند کر کے جب ڈالا گیا اور ایک دریا کے کنارے کنارے ان کی بہن چلتی گئی، اب ہوا کیا کہ جو فرعون قتل کرنے کے در پہ تھا صندوق آ کر اسی کے در کے پاس رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا اسے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ علیہ السلام، اس نے کہا کہ بھئی صندوق اٹھا کے لاؤ۔ اب جو صندوق کھولا تو اس کے اندر لڑکا تھا۔ فرعون نے فوراً کہا میں اسے قتل کروں گا۔ آسیہ نے کہا اللہ تقتلوا، ہم اسے قتل نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی تو اسے قتل کرے گا۔ فرمایا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ارے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے ورنہ یہ ہمیں اپنا فائدہ ہی پہنچا دے گا۔ اب فرعون بے وقوف سا بادشاہ تھا، سوچنے لگا کہ جب میرا مال کھائے گا تو کہاں میری مخالفت کرے گا، چل ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ میرے بھائی کو فرعون کے کارندوں نے اٹھایا اور قتل بھی نہیں ہوا تو خوف بھی ختم ہو گیا، غم بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ فرعون کے دربار کے اندر ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ تیرے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ تمام کی تمام عورتوں کا جو دودھ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر حرام ہو گیا۔ جو عورت آتی موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بھوکے تھے، وہ رو رہے تھے، یہاں آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں رو رہی تھی اور فرعون کو آسیہ سے بڑی محبت تھی، فرعون اس کی محبت میں فرمایا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ذرا محل میں جا کر اپنے بھائی کا حال احوال معلوم کر۔ وہ جب گئی تو دیکھا کہ پورے کے پورے محل کے اندر ایک شور برپا ہے، ہر ایک باندھی موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرانے میں لگی کہ کیا بات ہے، کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو بات کہی اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا، فرمایا هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے خیر خواہ ہو اور اس کی کفالت کرے اور دودھ کا مسئلہ حل ہو جائے؟ کہا ضرور بتا۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا کے لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کیا، یہاں آسیہ کو سکون ہوا، وہاں فرعون کو سکون ہوا۔ 2-3 دن اسی محل کے اندر رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں جھوپڑ پٹی میں رہنے والی آدمی ہوں، عورت ہوں، میرا محل میں دل نہیں لگتا، چنانچہ میں تو جانے لگی اور فرعون نے کہا تو جا رہی ہے تو اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا، اب یہ بچہ تیرے پاس رہے گا اور ہر مہینے میں تجھے کچھ پیسے اس بچے کے پالنے کے بھیج دیا کروں گا۔
تو یہ اعتماد ہے میرے محترم عزیزو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ ایک طرف تو دماغ یہ کہتا تھا کہ دریا کے اندر بچہ ڈوب جائے گا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ دوبارہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے فرمایا گود کے اندر لوٹا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ کئی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ اس بات کو جان لے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے، اکثر لوگ اس کو جاننے والے نہیں بنتے ہیں۔ تو یہ اعتماد ہے میرے محترم عزیزو۔ آج اگر ہم کسی فرمایا ماں کو نیچے اترنا ہو، 2-4 منٹ کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ کر جاتی، بچہ پلنگ پر لیٹا ہو تو یہاں بھی تکیا وہاں بھی تکیا، کہیں گر نہ جائے، اتنا بھی بھروسہ فرمایا بچے کے اوپر ہمیں نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ پر اعتماد کر کے پورا کا پورا بچہ دریا میں بہا ڈالا۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اسے یہ بات پتہ لگی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو اللہ سے بات کرتا ہے، یار میری ایک گزارش ہے، تو اللہ تک پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تو اللہ سے یہ بات عرض کر دے کہ مجھے جانوروں کی بولی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے نا، ایسے ہی مجھے بھی جانوروں کی بولی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، دعا مانگی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے سکھا دی۔ اب فرمایا ایک دن یہ صبح جب اٹھا اور اپنے ناشتے کے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے جب اس نے صحن میں ڈالے تو ایک طرف سے مرغا جو ہے اڑتا ہوا آیا، اس نے وہ ٹکڑوں کو اٹھا لیا، دوسری طرف سے کتا دوڑتا ہوا آیا۔ اب کتے کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں آیا اور مرغے نے جو ہے وہ ٹکڑے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا دیکھ بھائی مرغے تو تھوڑا سا خیال کر، ابھی تو صبح اٹھا ہے اور تو نے اذان دی ہے، میں ساری رات چوکیداری کرتا رہا، میری نائٹ ڈیوٹی تھی، یہ ٹکڑا مجھے دے دے تاکہ کھا کے میں آرام سے سو جاؤں۔ تو مرغے نے کہا دیکھ ایک بات بتاؤں، ٹکڑا تو میرے پاس آ گیا، میں تجھے دینے والا نہیں ہوں، البتہ آج اس آدمی کا گھوڑا مرنے والا ہے اور مرنے کے بعد یہ اسے پھینک دے گا، تو آرام سے کھاتے رہنا۔ اب جو اس آدمی نے سنا کہ مرغا کہہ رہا ہے میرا گھوڑا مرنے والا ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو پکڑا اور لے جا کر بازار میں بیچ دی، اور بیوی سے آ کر کہنے لگا دیکھا بیگم کتنا فائدہ ہوتا ہے جانوروں کی بولی سمجھنے کے اندر۔ اب دوسرے دن پھر صبح ہوئی، پھر اس نے اپنے ناشتے کے ٹکڑے بچے ہوئے صحن کے اندر ڈالے، پھر مرغا پھرتی سے آیا، وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور فرمایا کتا پھر آیا، پھر کتے کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ اب فرمایا کہ کتا مرغے پہ ناراض ہو گیا، کہا یار تیرے اندر تو کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا کل بھی رات کو تیری وجہ سے میں بھوکا رہا، آج بھی بھوکا رہا، اوپر سے تو جھوٹ الگ بولتا ہے، تو نے کہا اس کا گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا تو مرا نہیں، اس نے لے جا کر الٹا گھوڑے کو بیچ دیا۔ تو مرغے نے کتے سے کہا کہ دیکھ فکر نہ کر، آج اس کا گدھا مر جائے گا۔ اب فرمایا کہ جب اس آدمی نے یہ سنا کہ میرا گدھا مرنے والا ہے، اس نے گدھے کی رسی کھولی اور لے جا کر گدھے کو بھی بازار کے اندر بیچ دی۔ اب فرمایا کہ تیسرے دن صبح پھر معاملہ ہوا، پھر اس نے اپنے ٹکڑے پھینکے، پھر مرغا پھرتی دکھا کر فرمایا ٹکڑے اٹھا کر لے گیا۔ اب تو کتا مرغے کے اوپر بگڑ گیا، کہنے لگا تو بڑی اذانیں دیتا ہے اور بڑی فرمایا کہ جانوروں کے فرمایا جو دیش کے اس کا تو مؤذن شمار کیا جاتا ہے، اور جھوٹ اتنا بولتا ہے، کبھی کہتا ہے گھوڑا مرے گا، کبھی کہتا ہے گدھا مرے گا، کوئی مرا نہیں۔ کہہ رہے آج تو میں تجھے ایسی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ جس سے تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج یہ خود مرنے والا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی کہ آج تو میرے مرنے کا نمبر ہے، تو اس کی تو حواس ہی فرمایا کہ واقع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے جانوروں کی بولی سکھوانے کے لیے دعا مانگ کر کام کروا دیا، لیکن آج تو مرغے نے یہ کہا کہ میں ہی مرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ تیرے گھر میں موت آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو تیرے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کیا تھا، وہ موت تیرے گھوڑے پہ آئی، تو نے ہوشیاری کر کے گھوڑا بیچ دیا، پھر وہ موت گدھے پر آئی، تو ڈھیر ہوشیار بنا، گدھا بھی جا کے بیچ دیا، اب وہ موت تجھ پر آ گئی ہے۔ اتنے میں ملک الموت نے آ کر اس کی روح کو قبض کر دیا۔ تو میرے محترم عزیزوں، انسان کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ جس حال میں رکھے انسان کو اس حال کے اندر خوش رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں پر خوش رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے بہتری والا ہی معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور قصہ ہے، بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی لیکن میری بات ذرا سی مکمل ہو جائے، اس اعتبار سے 2-4 منٹ آپ حضرات سے مانگوں گا۔ ایک شخص تھا، وہ بیچارہ بڑا اللہ والا تھا، جو بھی مصیبت آتی تو کہتی کہ اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوگی۔ ایک مرتبہ صبح اٹھے تو فرمایا کہ بھائی ان کا جو گھوڑا تھا وہ مر گیا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھیں گھوڑا بغیر کسی بیماری کے مر گیا، کہا اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوگی۔ دوسرے دن گھر کے اندر فرمایا کہ نہیں، پہلے دن گدھا مر گیا، تو کہا کہ اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوگی۔ اب جب دوسرا دن ہوا تو صبح بیوی اٹھی، بغیر کسی وجہ کے کتا مر گیا،
کہا تو کتا مر گیا، کچھ خیال کرو کسی نے کوئی کالا پیلا تو نہیں کیا؟ عورتوں کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے بس پہلی نظر یہی پڑتی ہے کہ کسی نے کالا پیلا کر دیا۔ کہا اللہ کی بندی اس میں اللہ کی خیر ہوگی۔ تیسرا دن ہوا میرے محترم عزیزوں تو بغیر کسی وجہ کے مرغا بھی مر گیا۔ اب تو بیوی نے سر پہ اٹھا لیا کہ دیکھ جانور پہ جانور مارے جا رہے ہیں، تو کہہ رہا اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ وہ کیا خیر کرے گا، اللہ سارے معاملات بگڑ گئے۔ اس نے کہا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہی ہوگی۔ اب تیسرے دن رات کو جب یہ میاں بیوی سوئے ہیں، تینوں جانور ان کے مر گئے، تو رات کو دشمنوں نے، ڈاکوؤں نے فرمایا کہ اس بستی پر حملہ کر دیا، اور بستی کا کوئی مرد اور کوئی عورت نہیں چھوڑا جسے انہوں نے قتل نہ کر دیا۔ لیکن یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ مزے سے سوئے رہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ اب دوسرے دن جب صبح اٹھے تو پوری کی پوری بستی جو ہے اجاڑ پڑی ہے۔ وہاں جب ڈاکوؤں کے سردار کو یہ بات پتہ لگی کہ تم نے پوری کی پوری بستی کو اجاڑ دیا، لیکن یہ میاں بیوی کس طریقے سے بچ گئے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس گھر سے گدھے کی آواز آئی ہم نے اس گھر میں گھس کے قتل و غارت گیری کی، جس گھر سے مرغے کی اذان کی آواز آئی ہم نے قتل و غارت گیری کی، جہاں کتا بھونکا ہم نے قتل و غارت گیری کی۔ اس گھر سے تینوں جانوروں کی آواز نہیں آئی، ہم سمجھے یہاں کوئی رہتا نہیں، ہم اس کو اسی حال کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو وہاں جانوروں کا مرنا جو تھا وہ فرمایا عورت کو برا محسوس ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی موت کے اندر فرمایا ان دونوں میاں بیوی کی حیات کو چھپا کے رکھا تھا۔ تو میرے محترم عزیزوں، جو کوئی بھی انسان اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ذرا زندگی دیکھیے، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے پرورش شروع کی، کچھ دنوں بعد سالوں بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے رشتہ دار تھے دشمن بن گئے، کوئی گالیاں دیتا، کوئی اوجھڑیاں رکھتا، کوئی فرمایا مٹی ڈالتا۔ میرے محترم عزیزوں، جب یہ دیکھا کہ مکے والوں سے بات نہیں بنتی تو سوچا طائف کی طرف جاؤں، وہ میرے ماموں ہیں، میری ماں طائف کی ہوا کرتی تھی، شاید وہ میری فرمائے لائے ہوئے دین کے اوپر لبیک کہیں۔ اب فرمایا وہاں جانے کے بعد بھی جب دیکھا تو انہوں نے اس سے زیادہ برا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہیں تک معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی تقر عینھا ولا تحزن، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جس رب نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا وہی رب تجھے دوبارہ مکے سے لے کر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے میرے محترم عزیزوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہی آپ کو لوٹائے گا۔ ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ لوٹ کر آنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن زمین اور آسمان نے وہ دن دیکھا کہ فتح مکہ کے دن 10,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری عزت سے اپنے نبی کو دوبارہ حرمین شریفین کی طرف لوٹایا۔ تو میرے محترم عزیزوں دوستو بزرگوں، جو آدمی اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے بیان کے بالکل اہم نقطہ آ رہا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے تمام کے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو میرے محترم عزیزوں دوستو بزرگوں، میرا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، لیکن ہمارا دل یہی کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے تمام